است حسین بادشاہ، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمویا نہیں حسین، آلہ ہے وہ کہ جس نے بھی کھویا نہیں حسین، آلہ ہے وہ کہ جس نے بھی کھویا نہیں حسین۔ کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، شاہین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ندان آقا حسین تیری شان کو سب کے جاؤں، زور سے بولیے سبحان اللہ، آقا حسین تیری عظمت سے قربان جاؤں۔ بڑے بڑے لوگ لکھتے ہیں، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے سیاستدان بک جاتے ہیں چند ٹکوں کی عوض، حسین تجھے معلوم بتا آفری ہوئی، سیم و زر ہیرے جواہرات کی آفری ہوئی، حسین بکا کیوں نہیں؟ حسین کے پائے ثبات کو لفظ نہیں آئی، کیوں؟ فرمائے بکتا وہ ہوتا ہے جو محتاج ہوتا ہے، کنگال ہوتا ہے۔ تجھے پتہ نہیں خدا نے ساری خدائی بنا کے ہمارے حوالے خدا کے تمام خزانوں کا مالک میرا نانا ہے۔ بھائیو تسی یہ کیوں اڑے ہو؟ انہوں اٹھاؤ تھے بھائیو ایک منٹ بیٹھ چکے آئیے نہ دینا کسی نے پانی بھائیو اپنی تصویر کو بیٹھ چکے بیٹھا 10 منٹ ہے تو پھر دے دینا ذرا ڈسٹرب ہو جائے گا۔ کہا خدا کی خدائی کا بادشاہ میرا نانا ہے، دکھتا وہ ہوتا ہے جو محتاج ہوتا ہے، محتاج نہیں، ہم تو مختار کل کے نوازے۔ اس لیے سرداد ناداد ابو بکر بن علی داد، عمر بن علی داد، عثمان بن علی، عثمان کون ہے؟ عباس علمدار کے سکے بھائی ہیں، عباس علمدار 4 بھائی تھے، ایک کا نام عباس، ایک کا نام جعفر، ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا نام حسین۔ 34 سال کی عمر میں غازی عباس علمدار نے جامع شہادت کربلا میں نوش کیا، اور 8 سال کی عمر میں عباس نے جنگیں لڑنی شروع کر دی تھی، کیونکہ عباس مولا کائنات کے بیٹے ہیں اور عثمان علی کے بیٹے ہیں، عباس کے بھائی ہیں۔ نام اس کے نام بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ محبت ہو، جس کے ساتھ پیار ہو، تو مولا علی نے بیٹے کا نام عباس کے بھائی کا نام عثمان رکھ دیا، ایک بیٹے دوسری اولاد سے پھر ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھ دیا، ایک کا نام عمر رکھ دیا ہے۔ علی کس کے نام پہ رکھ رہے ہو؟ اور میں خلفاء کے نام پہ رکھ رہا ہوں، اپنے بیٹوں کا نام، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ایبری وہی ہوتی ہے، وہ صدیقی ہوتا ہے، فاروقی ہوتا ہے، عثمانی ہوتا ہے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ عقیدہ بیان کر رہا ہوں تو کہا میں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر اس لیے رکھا ہے کہ آواز میں کبھی ابو بکر کو دوں گا، بیٹے کو دوں گا تو یاد سیدنا صدیق اکبر کی تازہ ہو جائے گی۔ آواز میں اپنے بیٹے عمر کو دوں گا، آواز فاروق اعظم، یاد فاروق اعظم کی تازہ ہو جائے گی۔ آواز عثمان کو دوں گا، یاد میرے ہم زلف عثمانی غنی کی تازہ ہو جائے گی۔ ابو بکر بن علی داد
عمر بن علی داد، عثمان بن علی داد، وہب بن عبداللہ قلبی داد، حبیب بن ابن مظاہر داد، مسلم بن عقیل داد، محمد ابراہیم داد، برادران مسلم داد، برادران عباس داد، برادران قاسم داد، اونو محمد داد، امام قاسم داد، علی اصغر داد، علی اکبر داد، آقا حسین داد، سرداد داد، دست دری دست یزید حقا کے بنا الہ است حسین آگے کہا والصدیقین، آگے کہا والشہداء، پھر کہا والصالحین. فرمایا یہ نبی انعام یافتہ ہیں امام الانبیاء سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک. ہر نبی انعام یافتہ ہے، یہ جماعت ہے انعام یافتہ تھی. ان پیغمبروں میں آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا علیہ السلام تک اور سے مسئلہ سنیے گا، جو نفس نبوت کا منکر ہو گیا، جو نبوت کا منکر ہوا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا. جو نبوت کا منکر ہوا وہ قرآن کی نص کا منکر ہو گیا. ہم کہتے ہیں آدم سے لے کے حضور اسلام تک جتنے انبیاء ہیں سب انعام یافتہ ہیں. تو آدم سے امام الانبیاء تک سب کو مانے، آدم کو مانے تو خلیفہ اللہ مانے، کسی کو نجی اللہ مانے، کسی کو شفیع اللہ مانے. مانتے 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 جب امام الانبیاء کی باری آئے تو پھر حضور کو بے مثل بے مثال مانے والا. بولو پھر بولو. یہ ہے انعام یافتہ لوگ جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا. انعام کیا ہے؟ نبوت کی دستار. یا اللہ نبیان دے راہ چلا. اور ایک نبی فار ایگزامپل ایک دکھاؤ نبی جس کا امتحان نہ ہوا ہو. میں نے بنیاد رکھ دی ہے اپنی تقریر کی. ایک نبی دکھاؤ جس کا امتحان نہ ہوا ہو آدم سے لے کے امام الانبیاء تک. تو جب امتحان ہوتا ہے اس کی طاقت کے مطابق ہوتا ہے. امتحان اس کی طاقت کے مطابق ہوتا ہے کہ اللہ کے دستور کے خلاف ہے. ایک بندہ جڑا ہے وہ 5 کلو پار چک سکتا ہے، اللہ نے کبھی 10 کلو نہیں پایا ہوگا. اللہ اس کی کیپیسٹی کے مطابق اس کے بوجھ ڈالتا ہے. تو نبی کا امتحان امتی امتحان میں کبھی نبی کے برابر نہیں ہوا، چونکہ امتی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. تو نبی کا امتحان ایسے ہوتا ہے کبھی 350 سال جنگلوں میں ہوتا ہے. کل دے خلافتیں سوچی ہیں تم ہی خلیفہ ہیں، تم ہی خلیفہ ہیں، تم خلافت ہے. تم میرے 5 مرید کرا، تم ہی خلیفہ. تم میرے 10 بندے گھیرے کریا، تم ہی خلیفہ. کیا تماشا بنا رکھے. خلافت کے معنی کا نہیں پتا خلافت کسے کہتے ہیں. خلافت تو نائب ہونا ہے. تو جو آپ قرآن حدیث سے ناشنا ہو وہ کسی کو خلافت کیسے دیتا ہے؟ جاہل مطلق جاہل. خلافت نے نہیں کہا کہ نہیں. ادھر کیا ہے کہ آدم فٹافٹ میدان کربلا چلا جانا. لمبی بات نہیں کرنی فضائل اندر وقت دامن درس دے پیا کہ میں فٹافٹ کروں کربلا دے میدان چلا کے 2 باتیں فضائل لے کر کے ترجمہ سن دے جاؤ ذرا. ایک نبی ایسا نہیں یہ امتحان نہیں ہوا. رب نے عزت پک دے کے دستار دے کے ہمیں لوگوں اے انعام یافتہ لوگ انعام اللہ علیہ من النبیین. امتحان کی ذکریہ علیہ السلام عارض عزت میں چاہ گئے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایوب علیہ السلام نے جسم میں کیڑے پہ گئے. یعقوب علیہ السلام 40 سال خطر جدائی کے ہونے رہے. یوسف علیہ السلام 12 سال بغیر کسی جرم تو جیل کی سلاخ میں چلے. ابراہیم علیہ السلام نے نس میں جانا پیا. اسماعیل چھری عزت میں چونا پیا. یہ انعام یافتہ لوگ نے کہ تو کامیاب ہوئے. اللہ نے کہا اب تمہارے سر پہ وہ دستار سجا دی ہے کہ قیامت تک ہر کوئی خواہش کرے مولا ان کی راہ پہ چلا جن کو تم نے اپنا انعام دیا ہوا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث
کوئی خواہش کرے گا وہ بھائی چوری صاحب لپڑدارہ بھائی توجہ ہے ذرا بولو زورا سبحان اللہ اب خواہش کریں گے کائنات کا ہر مومن خواہش کرے گا کہ مولا کی راہ پہ چلا جس پہ تو نے اپنا انعام کیا ہوا ہے اور انعام یہ ہے انعام بعد میں ہوتا ہے پہلے امتحان ہوتا ہے تو تمام نبیوں کو مانے اور ہر نبی انعام یافتہ ہے اس کا ذکر قرآن نے کر دیا ہے آگے کہا بس صدیقین صدیقین جیسے نبی کی جمع کا سیدھا ہے صدیقین بھی جمع کا سیدھا ہے اور یاد رکھیے گا صدیق چوک میں آنے والے وفاداران حسین محبان حسین سگان حسین غلامان حسین غلامان اہل بیت غلامان سیدہ زہرا غلامان مولا علی غلامان آل اطہار جب کہا صدیقین تو کچھ نام سنساتی سمجھ نہ سکے قرآن کو انہوں نے محدود ترجمہ کر کے ترجمہ محدود کر دیا کیسے کہ صرف صدیقین سے مراد صرف سیدنا صدیقین سے بولے دیا صرف اپنا کام چلانے کے لیے میں یہ کہتا ہوں جہاں بس صدیقین تو صدیقین ہر حضور کا غلام صدیق ہے غلام سے مراد اصحاب رسول جو حضور کے تمام صحابی صدیق ہیں لیکن ان صدیقوں میں سے جو ڈیفرنٹ مقام ہے وہ امام صحابہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے اللہ بس صدیقین یہ انعام یافتہ ہیں صدیقین صدیق انعام یافتہ یعنی اس کے بعد نبوت کے بعد کہا اللہ ایک پنجابی ترجمہ کر لو یا اللہ سنو کملی والے دی رات بھی چلات ابو بکر صدیق دی رات بھی چلات اور تمام صدیقین انعام یافتہ ہیں اس کے بعد ہے بس شہداء بولیے شہداء بھی جمع کا سیغہ ہے مفتی صاحب تشریف فرمائے آپ بڑے سمجھدار حضرات بہت بڑا مجمع بن گیا سمجھدار حضرات ہیں آپ غور سے سنیے گا شہداء جمع کا سیغہ ہے اور جس نے صرف شہداء سے مراد انہوں نے صدیقین سے مراد کسی شخص نے جناب صدیق اکبر کو لے لیا کسی نے شہداء سے مراد صرف مولا حسین کو لے لیا جبکہ یہ دونوں واقف نہیں آگاہ نہیں رسول قرآن سے ان کو انفرمیشن نہیں ہے سب صدیق شان والے ہیں اس کے بعد وہ شہداء سب شہداء شان والے ہیں تو میں شہید اس کو کہتا ہوں جو غلام رسول ہوتا ہے مثلا فاروق اعظم شہید ایمانداری سے بولیے گا کسی کو گالی نہیں نکالتا کسی کے مطلب پہ بیٹھ نہیں ہر مقبل فکر کے دوست کو دعوت ہے میری دوست کو سننے کی مجھ سے مزاجن کے بات سننی ہے فاروق اعظم کو حضور نے کہا میرا عمر شہید ہوگا میرا عثمان شہید ہوگا میرا علی شہید ہوگا اور شہداء یہ ہے وہ انعام جس کو اللہ نے مرتبہ شہادت عطا فرمایا اور شہادت ہی نہیں جیسے نبی کو دائمی زندگی دے رہی ہے صدیقوں کی صداقت بھی قائمی ہے آج صدیق کی ذات بھاری جنپل ہے نئی نسل کے لیے جو ان کی ذات اور یہ کیسا صدیق ہے جنگ تو واپس آ رہے سن ایک بی بی دا جوان پتر شہید ہو گیا یہ کملی والے محبوب پتر سن نس کے گئی یا صلی اللہ میرے پتر دا کی پڑے حضور نے پتہ سے دا پتر شہید ہو گیا دسان گا تمائی رو گئی فرمائے میرے پیچھے جڑا آ رہے ہیں پوچھ رہے میرے پیچھے آنے والے پوچھ رہے کہ پیچھے آ رہے سن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں یہ کہ ودی حضور تو میرے پتر کا پتا ہوگا آپ نے پتہ شہید ہو گئے سرکار بھی نہیں دسیا آپ نے فرمایا بی بی ان قریب تیری ملاقات ہو جائے گی آپ نے آنکھ ایسی قیامت تک دن یعنی قریب قیامت کے دن تیری ملاقات ہو جائے گی مائی نے سمجھ سکی مائی نے سمجھا میرا پتر پیچھے آ رہے ہیں
مائی سمجھا میرا پتر پیچھے آ رہے، میرا بیٹا پیچھے آ رہے، مائی دیکھنے لگ پی رات نے پتر دیا کافرہ نکل گیا، مائی پتر رو میں بھی رب نے کہا جبریل مولا حکم فرمایا صدیق کچھ اور آ گیا ہے، مائی نے کچھ اور سمجھے، مائی دا پتر زندہ کر زندہ کر کافرے دلار ملا کہ مردہ زندہ نہ ہویا یہ صدیق اس لیے کے تفا لگ گیا بولو بچے آئے انہیں پیدا کیا کہ بیٹا پتر تقاضے پوچھے اپنے بچے نے جانے اپنے بچے بولنا ہے جی نہ بولے لاما دے دینا بے سچی بات انہوں پتہ ہے میں اپنے بچے نے ایچے لاما جانا ان کی نام بولے ان رینج رکھا دے یہ چھوٹے بولوی نہیں کہا بڑے بولوی پڑھنا ہے انہوں نے میں نے انہیں ذرا انہوں نے پریم واکسن دے رہا ہوں ہے توجہ ذرا زورا ذرا کہو سبحان اللہ تو کہا صدیق کی صداقت میں ابا نہ لگ جائے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صدیقین اور جن کی صداقت کی گواہی قرآن میں دیتی فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون کائنات نے کہا مولا علی پاک نے کہا والذی جاء بالصدق سے مراد حضور کی ذات ہے وصدق به سے مراد ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہے یہ انعام یافتہ نے والصدیقین آگے ہے شہداء تو سب شہید میں کہہ رہا تھا کہ عمر فاروق شہید ایک حدیث آپ کو سنا کے کہ آپ کو شعر سناتے ہیں غور سے سنیے حدیث سن لو غور سن لو احد پہاڑ تے قریب گئے ہو جڑے مدینے گئے نے وہ 5 کو بجے جڑے مدینے گئے چلو جی اللہ سب نے رات آ ٹائم ہو گیا تے مفتی صاحب میں بھی سارے اسی رات کو چاہیے سیدنا میرے حمزہ کی بارگاہ میں اور امیر حمزہ وہ ذات ہیں جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے اور ان کی بارگاہ میں قدمین شریف کھڑے ہو جاؤ تو جو درود و سلام پڑھتا ہے اس کو خوشبوئیں آنے لگتی ہیں انہوں ہوندی ہے درود شریف پڑھتے کرو تو آپ دا مزارے بہت پہاڑ دے دامن بہت پہاڑ دے تشریف لے گئے کمری والے محبوب میں نے پہلے تبدیل بطور استدلال پیش کی ہے پھر قرآن سے اب حدیث سے پیش کرنے لگا جدو سرکار گئے پہاڑ دیتے تے پہاڑ ہلن لگ گیا آج میں کسی مرید دے گھر پیر آ جائے آئے ہائے ہائے کسی مرید دے گھر پیر آ جائے وہ اندر جی کتھے میں کتھے میرے مرشد کتھے جناب میں کتھے حضرت صاحب یا کوئی چھوٹے بندے دے گھر بڑا بندہ آ جائے یا کسی برکر دے گھر بادشاہ آ جائے جدو میرے آقا گئے احد ہلن لگ پیا حرکت کرنے لگ پیا ہلن لگ پیا کہیں لکھے دی زلزلہ آ گیا کہیں آخیا جناب جڑا احد ہلن بڑے در جب حضور نے قدم رکھا احد حرکت میں آ گیا حضور نے کہا احد خبردار تجھے پتہ نہیں ہے کچھ میں ایک نبی ایک صدیق ہے دو شہید ہے بولیے زور سے سبحان اللہ اب حدیث اس کو سنا رہا ہوں جو حدیث کو ماننے والا ہے جو حدیث کو نہیں مانتا اس سے مخاطب نہیں وہ آگے تاریخ پڑھ گا پھر وہ تاریخ کو مان لے لڑائی اس کے ساتھ بھی نہیں ہے وہ حدیث کا نہیں مانتا اس کا مزاج اپنا اس کا حدیث نہیں اس کو سنا رہا ہوں وہ حدیث کے ماننے والا ہے تو کہا خبردار ہو مجھے پتہ نہیں ہے تجھ پہ ایک نبی ایک صدیق دو شہید ہیں تو ترتیب وہی ہے من النبیین والصدیقین والشہداء حضور نے کہا ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید ہیں ایک نبی کون حضور کی اپنی ذات صدیق کون ہے صدیق اکبر اور دو شہید ہیں ابھی شہید ہوئے نہیں تو حضور نے کہہ دیا یہ دو شہید کون تھے ایک سیدنا عثمان غنی اور ایک سیدنا فاروق اعظم بولیے زور سے سبحان اللہ اس طرح اہل سنت کی ہی کتب میں نہیں یہ تمام مقام میں فکر کی کتب میں حدیث موجود ہے اور سے سنیے گا ایک نبی ایک صدیق دو شہید نبی یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک دو شہید ایک صدیق ایک نبی ایک نبی دو شہید ایک صدیق
نہیں سمجھ سکے بات حضور ہے نہیں کہہ سکتے ساتھ ایک نبی دو شہید ایک صدیق ایک نبی ایک صدیق دو شہید دو شہید ایک نبی ایک صدیق نہیں فرمایا ہے ایک نبی ہائے ہائے حضور کا کوئی فرمان قرآن کے خلاف نہیں ہوتا حضور نے کہا ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید اب اس زبان سے نکلا ہے کہ میرا عمر شہید ہوگا اب فیصلہ آپ کی عدالت میں رکھنے لگا سب سے بڑی عدالت عوام کی عدالت ہوتی ہے جو کسی پہ کیچڑ اچھالتا ہے وہ مان سے مساعد نہیں ہو ہے ذمہ دار آدمی دوڑے تو میت بند ترسالے نہیں اللہ پہ اللہ کا قرآن نبی کی حدیث اب فیصلہ کرنے لگاؤں والشہداء انعام یافتہ ہیں یہ والشہداء ایک شہید نہیں والشہداء تو شہداء جمع کا صیغہ ہے تو دو ادھر دو لے لیتے ہیں کیونکہ ایک جمع کا اطلاق کم از کم 3 پہ ہوگا اس سے نیچے کنجوس بندہ بھی جمع کا اطلاق وہ 3 سے نیچے نہیں کرے گا فرمائے ایک عمر ایک عثمان یہ شہید ہوں گے جس زبان سے حضور نے کہا اب سنیے گا جس نے فاروق اعظم کو شہید مانا اس نے حضور کی زبان کو مان لیا جس نے عثمان غنی کو شہید مانا اس نے حضور کی زبان پہ اعتماد کر لیا اسی زبان سے حضور نے کہا میرا علی شہید ہو گیا میرا حسین شہید ہو گیا بولو اسی زبان سے کہا میرا علی شہید ہوگا میرا حسین شہید ہوگا میرا حسین شہید ہوگا پہلے دونوں کو شہداء مان کر پچھلے دونوں کی شہادت کا انکار کر جائے اس نے بھی حضور کو نہیں مانا حضور کی زبان پہ بد اعتمادی کی ہے جو پچھلے دو شہیدوں کو مان کر پہلوں کو نہیں مانتے اس نے بھی حضور پہ بد اعتمادی کر دی ہے ایک سنی ہے ایک اہل سنت ہے جو حضور کے صحابہ کو بھی ماننے والا ہے حضور کی یاد میں ماننے والا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت علماء اہل سنت بس ایک ترتیب ہے بس بڑی غور نواز سننا نوجوان بچے غور کرنا اسٹوڈنٹ حضرات کالج یونیورسٹی کے بچے غور کرنا ذرا جس کو کہا ایک صدیق جس کو کہا ایک صدیق ہائے ہائے جہاں میں نے لاہور دوبہر کو خطاب کیا وہاں ایک طرف منصورہ ایک طرف تو کرنے آپ کیا سوچ سکتے ہیں وہاں کتنا ٹف جگہ وہ عقیدہ وہاں بھی بیان کیا ہے وہ عقیدہ بیان نہیں کر سکتا اس کو کبھی عزت نہیں مل سکتی میرا واقعات بیان کرنا مولے نے کہا فلانا واقعہ مولوی صاحب اچھا کر دیں فلانا کی کر دیں ایک کو خطیب نہیں جا رہے ہیں سننے بلّہ کر دور اللہ میں جانے یہ عقیدہ پیش کرنا جس کو کہا ایک اللہ دے واسطے سنیت والے کے عقیدہ سنو اپنا خدا دی قسم تو شیر سنا دیں گا عقیدہ سننا ہے نوجوانی تھے جنہوں آنکھ ہے نا ایک صدیق نظامی حضرات میں نظامی کانفرنس دوسری حضرات غور کرنا جنہوں آنکھ ہے نا ایک صدیق خبردار ہو تیرے ایک نبی مثلا نبوت کا احترام کر کہا خبردار نبوت کا احترام کر ختم نبوت کا احترام کر ختم نبوت کا احترام کر اس کے بعد کہا صدیق کا احترام کر پھر کہا شہادت کا شہداء کا احترام کر تو جس کے احترام کو حضور نے ہائے ہائے غصے میں خبردار تو کہا احترام کر تو جس کا احترام کروا رہے ہیں اس لیے بھی ہو رہا ہے ان پتہ نہیں کون سے میں کون سبحان اللہ پھر اپنے سن لو احترام کی وجہ کلی صداقتی نہیں او جنہیں سورے میرے بزرگاں کے بجا کے نبی آخیا پیار کر ایک اللہ صدیق نہیں یہ میرا سورا بھی ہے ایڈی تھی میری بیوی ایک سورے ادب کے بجاؤ میں نے بزرگاں کے بجا رمائے اس کا میں بھی احترام کر وہ تو بھی احترام کر یہ نہیں نام یافتہ زور سے بولیے گا سبحان اللہ ایک صدیق ہے جس کی بیٹی بھی صدیقہ ہے
عقیدہ بیان ہو رہا ہے اٹک منجور نہیں لا رہے میں پاک پڑھ کے کوئی ادھر نہیں کر رہے تو بولو بولتے سنو بات اللہ تعالی مدینہ شریف لے جائے غم حسین میں بھی آپ کے آنسو آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد وہ آنسو جو ہوگے گناہوں کا کفارہ ہے آگے چل کے میں مولا حسین کی طرف آ رہا ہوں ایک ترتیب ہوتی ہے تقریر کی اس ترتیب سے میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں تو دوسرا کہا دو شہداء ان میں ایک عمر فاروق ہے تو فاروق اعظم کی بیٹی بھی حضور کی بیوی ہے دو نبی نے سورے اوہد خبردار انہا حیاد یہ پتھر نو حیاد میں انسان دے بارے کی خیال ہے گالی ضائع کر ایڈی ٹھنڈی زبان لگی گالی ضائع کر اوے چینا دومان دا احترام دا پتھران نو یہ انسانہ میں کنا پھر جڑا تیسرا ہے وہ سیدنا عثمان غنی جڑے دورے دماغ نے ایک باری تے شیرے بن کے ہر کوئی آ جاتا ہے ایک باری رشتہ لب جاندے شیرے بن کے بنا ٹکدا ہے مزہ پنجابی محاورہ ہے مزہ تا کہ دوبارہ ٹکیا جاوے پھر ٹکے عثمان ایک باری مصطفیٰ دے بعد ٹکیا دماغ بنیا جدو آپ کی بیٹی فوت ہو گئی رابطہ کیا سنیا عثمان سے کارنامے ایسے نے میرا دل کا لو عثمان پھر شیرے بن کے میرے کارنامے میں تھرو آؤٹ میں میکسیمم پونے 2 گھنٹے کا یہ میرا خطاب ہو جائے گا آپ پوری تقریر میں کسی کے مذہب پہ اٹیک نہیں کسی کو نامینیٹ نہیں ہمیں کوئی ضرورت ہے پولیس والے کھولے سانو کی ضرورت ہے سانو تو ایسے ساڑھے ساڑھے سپاہی اور وطن کے سپاہی حریت رہنماؤں نے کہا کشمیر کے حریت رہنماؤں نے آپ کے نام پیغام بھیجا ہے کہ آپ سب اپنے آپ کو حسین کا سپاہی کشمیریوں کے ساتھ ہیں ہم پاکستانی زندہ دلانے پاکستان زندہ دلانے فیصل آباد اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں کہیں ذرا زور سے سبحان اللہ یہ 3 ہو گئے 3 ادھر 3 ادھر یہ کون ہے ایک سیدنا صدیق اکبر ایک جناب فاروق اعظم جناب عثمان غنی علیہ رضوان اور ادھر کیا ہے مولا علی ایک مولا حسن 2 مولا حسین 3 جو پہلے تینوں کو مان کے پچھلوں کا انکار کرتے ہیں اس نے بھی حضور کے فرمان کو نہیں مانا جو پہلوں کو مان کے پچھلوں کا انکار کرتا ہے اس کو بھی اپنے آپ نظر ثانی کرنی چاہیے حضور کی زبان سے نکلا ہے جیسے کہا میرا عثمان عمر شہید ہوگا کہا میرا علی شہید ہوگا میرا حسین شہید ہوگا حسن مصطفیٰ شہید ہوگا پھر اس کے بعد چوتھا مقام ہے دادا صاحب خواجہ صاحب وصالحین وحسن اولئک رفیقا اے تواڈے جنت دے ساتھی نے بہترین ساتھی نے کون دادا صاحب خواجہ صاحب غوث پاک سلطان باہو شاہ لسانی احمد رضا سردار اے نے ساتھی تو بعد مولا حسین کی کرنے لگا ہوا حسین کو حضور نے کہا کہ حسین شہید ہوگا ان کئی بندے دل دکھنے نے میں کی کرا مجبور آدمی میں گل کرنی ضرور 10 محرم کے دن حضرت ابن عباس نے جب حضور کو خواب میں دیکھا یا سید ام سلمہ نے دیکھا تو اس وقت کون سی تاریخ تھی بولیے 10 محرم کی بولو زور نہ کہہ لو کی سے 10 محرم ہے کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جی نہیں یہ خواب جڑی ہے میں خواب میں یقین نہیں کرنا صحیح میرے آقا نے کہا جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا ہے اس نے حقیقت میں دیکھا ہے اب حضور اپنے صحاب کا خون حضور اپنے حسین شہدائے کربلا کا خون ایک شیشی میں جمع کرتے رہے تم ایک شیشی میں جمع کرتے رہے تم حضور کے بال بکھرے ہیں ہائے ہائے جسم پر کربلا کی مٹی نے حضور کے وجود میں پناہ لے رکھی ہے ہائے 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 یہ ہے ترجمہ اللہ حضرت عظیم البرکت کا
کربلا کے ذرات نے حضور کے چہرہ انور میں پناہ لے رکھی ہے، کربلا کے ذرے حضور کے رخ انور کو چوم رہے ہیں، کربلا کے ذرے حضور کی زلف عنبری کو چوم رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں، کربلا کے ذرے حضور کے وجود کو، لباس کو بوسے دے کر پناہ میں ہیں۔ اس میں ہے، یہ ہے ادب، جو ترجمہ ادب میں نہ ہو وہ ترجمہ نہیں ہوتا۔ تو حضور کے جسم میں مبارک پر کربلا کی گرد و غبار نے ڈیرے جما رکھے ہیں بوسے لینے سے۔ اللہ تو یہ جڑی ساری کیفیت سرکار دی یہ خوشی دی سی کہ غم دی سی، خوشی کے غم دی معلوم ہے 10 محرم والے دن غمی حسین میں محب رہنا۔ حضور کیسا محتاج غمی حسین میں محب رہنا، ہائے ہائے غمی حسین میں اپنی آنکھ کو نم رکھنا، غمی حسین میں رونا، غمی حسین میں عالی شان لباس نہ پہننا، ہائے 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 خوشبوئیں یہ سب کچھ نہ کرنا، یہ سب کچھ حضور سے ثابت ہے۔ اور 10 محرم کے دن آنسو بہانا حسین کی شہادت پر یہ نبیوں کے سرکار کی سنت ہے۔ ایتھو تک ہوگی بات، ان کے نام دی رات چلنا، نبیوں دی رات، صحابہ دی رات، اہل بیت دی رات، تے ولیاں دی رات۔ اور جس ولی کے پاس حسین کے بابا کی محبت کا ساتھی کیوں نہیں ہوتا وہ ولی ہو نہیں سکتا۔ ولایت علی کے گھر سے ملتی ہے، ولایت علی کے گھر کی لونڈی ہے، ولایت علی کے گھر کی نوکرانی ہے۔ تو جس وقت حسین بادشاہ دنیا میں آئے، بولو سبحان اللہ، مولا حسین دنیا میں آئے، لوکاں نے کہا پتر جمے 40 دن نماز نہیں پڑھتی، پتر کسی کی چھوڑی سکتے ہوتے نمازی آدمی آدھے نمازی بندے چاچے اور بابے اور نانا دادا نمازی یہ چھوڑی جنا پایا بچہ پڑھی میرے مصطفیٰ ہے گھر مولا علی حضور دے پیچھے آن والے پتہ کون سا اصحاب رسول تے بوا مولا علی تے مولا حسین کی ولادت کی سب سے پہلے مبارک دینے والے جبریل امین ہیں۔ جو کہ مضمون مولا حسین، اور اس میرے اندر میں ڈنڈی نہیں مارتا، میں کبھی کھچڑی نہیں پکائی مولا نہیں، حسین کا کسی کے ساتھ تقابل نہیں۔ پہلے مبارک جبریل امین دیتی، پھر مبارک صحابہ دیتی، کملی والے محبوب آستانِ زہرہ تو ظاہر آئے، امام الانبیاء آستانہ سنگلے کونین تو بحرائے مسلمان پائیوں اصحاب رسول مبارکہ دے پائینے اے ماں زاغرے کاجل والے محبوبہ مبارک ہوئے تو اڈی کر نواسا آئے ابن رسول جی مبارک ہوئے یعنی تو اڈی ذوق واسطے کر کرنے اے ماں زاغرے کاجل والے محبوبہ سونے مبارک ہوئے ہر یلی دے حسین آ گئے، ہر یلی دے پہلے سن لو پھر تجھے پڑھنا ہے، پہلے سن لو ہر یلی دے حسین آ گئے، پاک زہرا دے چین آ گئے۔ اور جنہیں مل کے پڑھنا ہے وہ بندہ باں کھڑی کرے، باں کدی چھپائیں گے نہیں ایسے، جنہیں مل کے بڑھڑے بندر معافی بڑھڑے معافی، واہ بھائی واہ، چکو 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 چک دے رہو کہ یہ ہو گیا تو آنے گیا ہے، یہ وہاں کمزور پیچھے ہوئے بندے سارے ٹھیک ہیں، سب حسینی مولا حسین کے منگتے ہیں سب بیٹھے مل کے پڑھ لو ہر یلی دے حسین آ گئے، ہر یلی دے ہر یلی دے حسین آ گئے، پاک زہرا دے چین آ گئے، ہر یلی دے
پاک زہرا دے ہن بد نصیب ہی بندہ جڑا نہیں بولے گا طبیعت ٹھیک ہوے جوان میں تو نہ بولے تو بد نصیب ہوئے گا گھر علی دے حسین آ گئے پاک زہرا کملی والے نو چاواں چڑیاں پورا ملک نے راواں کھڑیاں کملی والے نو چاواں چڑیاں پورا ملک نے راواں کھڑیاں مصطفیٰ دے او نین آ گئے مصطفیٰ دے او نین آ گئے مصطفیٰ دے او نین کہہ لو مصطفیٰ دے او نین آ گئے پاک زہرا دے چین آ گئے گھر علی دے پاک زہرا دے پاک بابا دے پاک نانا پاک امی تے پاک بھائی حسینی بندہ آکھے سبحان اللہ حسینی بندہ پاک بابا دے پاک نانا پاک امی تے پاک بھائی پاکاں دیو ماں بہن آ گئے پاکاں دیو ماں بہن آ گئے پاک زہرا دے چین آ گئے گھر علی دے حسین آ پاک زہرا دے آیا افضال در علی دے آ گئے حسین گھر علی دے شاید سے نہیں ہمیں بھی خراج تحسین پیش کری جائے کری مہربانی آیا افضال در علی دے آ گئے حسین در علی دے مرتضیٰ دے او زین آ گئے مرتضیٰ دے او زین آ گئے پاک زہرا دے چین آ گئے گھر علی دے حسین آ گئے پاک زہرا دے تو مولا حسین اجمال مسلمان مجد دنیا کے تشریف لے آئے نے اذان دینے والے کا اندر امام الانبیاء حسین جینا نہ جان اذان فطرہ میں دیتی ہو حسین آکے نانا نماز میں پڑھ کے بتا دیا گا یہ جی نماز کوئی نہیں پڑھ سکے گا یہ جی نماز کوئی نہیں پڑھ سکے گا کربلا آج بھی حسین کی راہیں دیکھ رہی ہے آئے آئے جملہ لائے کالنا دے بیوقوف ہو دی علامت اس نے سارے کلمان بیٹھے کربلا آج بھی اس نمازی کی راہیں دیکھ رہی ہے جس کا سر آج بھی سجدے میں ہے بولو بولو کربلا آج بھی اس نمازی کو دیکھ رہی ہے سمجھے نہیں جملہ دیکھ رہی ہے جو نمازی آج بھی سجدے میں ہے کربلا کی دھرتی پہ جانا نصیب ہو تو شہدائے کربلا کے مزاروں کے پاس کھڑے ہو جاؤ حسین کی فضیلت کی گواہی کربلا کی دھرتی بھی دے گی لمبا نہیں کم کر دی جتھے سیدہ زینب سلام اللہ دا مزار ہے اتھے سیدہ سکینہ پاک دا مزار ہے اتھے بلال حبشی دا مزار ہے جو سے قبرستان دے کے کوڑنے کی یزید کی قبر ہے ہن تو ایمان دے جڑے حضرات بات سمجھنا چاہندے نے غور کرن دا زینب پاک دے روزے تے لینا لگیاں سیدہ سکینہ پاک دی بارگاہ وچ لوگ سر جھکا کے کھلوتے بلال حبشی کی قبر تے لوگ جا کے چومدے نے یزید کی قبر تے لوگ جوتیاں رکھ کے ناندے یہ تو فیصلہ میرا ہے یا مفتی صاحب ہے یا ساڑھے لوگ یہ فیصلہ خدا دا ہے فرمائے حسین کی مولا فرمائے جیڑا تیرا دشمن ہوئے لوگ انہوں جوتی نے تھلے آئے
یہ سمجھ نہیں ہونے پتہ میں کیا تھا جیڑا تیرا دشمن ہوئے گا حسین لوگ انہوں جتی کی نوک تھلے رکھیں گے جیڑا تیرے منگل والا ہوئے گا نا ہائے 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 جیڑا تیری اپنی زہرہ دے گھر دی چکی چلان والا ہوئے گا نا پانے رنگ دا کالا ہی ہوئے گا لوگ اس بلاد کی قدر تبھی حال نہیں گیا حسین دل نال پیار کرنے والا ہوئے دل نال محبت کرنے والا ہوئے گلی چوک اونچا بازار وچ کھلو کے رولا پاپا کیا تو عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت آل نبی بس شیر سوندے کربلا چلنے ہیں ہم کوئی واقعات نہیں کل پھر ٹائم لگے کانفرنس کی تفصیل نہ سنا دیں گے مل کے پڑھ لو عظمت آل نبی فیصلہ کرو ایک فیصلہ خود کہ تسی سارے نے دھیان داری نہیں پڑھے ایماندار نہیں پڑھے جنہیں نہیں پڑھے وہ پڑھ تو یہ سینے دا زور لاوے تیرا سینہ ذکر حسین میں سے جو ہمیں بولو تو صحیح تیرا سینہ ذکر حسین ذکر حسین کہہ لو جو عظمت آل نبی عظمت آل نبی غنیمت ہے جو آج ذکر حسین کر رہا ہے غنیمت سمجھو غنیمت اور تم اللہ کی سلیکشن ہو اللہ نے ہر باپ کی ڈیوٹی لگائی ہے باپوں کا ذکر کر رہے ہیں دل کے پالو عظمت آل نبی عظمت آل نبی جتوں تک دنیا میری نظر نہیں جا سکتی کسی جاندار کلانی گوانڈی نے دھیان رکھو آنکھوں جی پڑھو آج اشورے دی رات ہے سجدہ دی آخری رات ہے پڑھنے رب راضی ہو جائے گا رب دا رسول راضی ہو جائے گا مولا حسین راضی ہو جائیں گے سجدہ زہرہ مولا نہیں راضی ہو جائیں گے کون اپنا منہ اللہ تعالیٰ بیمارہ ہوں سیر دے گا کہ بے اولاد ہے ذکر حسین کر اللہ اولاد دے گا عظمت آل نبی حسین عظمت آل نبی بھولنا 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 جانا بھولنا جانا بھولنا جانا بھولنا انوانا پہ حسین سب تو حال ہے بھولنا جانا بھولنا سارے منڈے پڑھنا نبی منڈے خطیب نے سارے پڑھ دینے تو میں کہا بس تھوڑا جیدے کوئی نقش بندی کلا نہیں چشتی بھی ہیں تو اضافہ کر کے منڈے نو اور جڑا تھوڑا جے محنت کرنا 40-40 ہزار لئی دے رہے ہیں میں محنت بھی کریا کرو کوئی لوگوں نے پلے بھی کوئی شے پاؤ بھولنا بھولنا میرے ہاتھ کٹورا کھندتا میرا پیر مرادا پڑھ لو گے مل کے ہاں میرے ہاتھ کٹورا کھندتا میرے ہاتھ کٹورا نجف والا مرادا
کلیاں میں تے پیر مناون چلیاں میں تے پیر مناون میں کیا کانفرنس والیو کیوں کانفرنس جائی جے قرآن ہے جی چپ کرو میں تے پیر مناون چلیاں کربل والا مناون چلیاں کربل والا ایویں ساڈے تے فتوی نہ لاؤ کربل والا مناون چلیاں کربل والا سونا بھول نہ جانا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا کربلا دی دھرتی اللہ بیٹھے نے مولا حسین میدان کربلا چپا کربلا دی دھرتی بیٹھے نے مولا حسین بیٹھے نے مولا حسین اجے جملے دا مزہ نہیں کیتا میں آکھیا کہ بیٹھے نے مولا حسین دھرتی کربلا دی جتے جتے خیمے دے اندر حسین پیر لوندا ہے کربلا دی خاک کو نظر ریاں نو چم دی کربلا دے والا پیراں نو چم دیے کربلا دے ذرے انہاں قدماں نو چم دے پے نے مسلمان بھائیو مولا حسین سب خیمے والے دا جائزہ لیندے پے نے کتے ویکھے بچہ 6 مہینے دا کتے ویکھے اونوں محمد چھوٹی چھوٹی عمران کتے ویکھے اکبر 18 سال کتے ویکھے مولا قاسم 14 سال کتے چھوٹے چھوٹے غازی عباس 34 سال دے سارے وال ویکھے آئے پھر مستورات شہزادیاں کا پردہ کتے ویکھے سیدہ زینب جدوں غور نال ویکھے زینب دے وچوں سیدہ زہرا دیاں چرخاں نظر آ